الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ اللہ کے محبوب بندے لیے حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہر ایپیسوڈ میں ہم کسی ایک مبارک شخصیت کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں، ان کی زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، پھر ان کی زندگی کے حالات سے کچھ اپنے لیے نصیحت کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ایک بڑی بابرکت شخصیت جو قادریہ سلسلے کی بہت عظیم شخصیت ہے، علمی شخصیت تھی، روحانی شخصیت تھی، اور یوں سمجھ لیں کہ قادری سلسلے کے اوائل کے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ان کا ذکر خیر بھی سنیں گے۔ اچھا، آج ان کا ذکر خیر کیوں کیا جا رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ اس سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سے ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ یہ 100 حاجات میں سے 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی حاجتیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ کو آج ایک اور درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک واقعہ سناتا ہوں، اور پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل مبارک شخصیت کا ذکر سنیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک شخصیت ہے حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک دن یہ بغداد شریف کے بہت بڑے اور مشہور عالم دین حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لائے، تو انہوں نے، یعنی جو عالم دین تھے، انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گلے لگا لیا، اور پھر ان کی پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ حاضرین نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد کل تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں۔ جو حضرت ابو بکر شبلی ہیں، ان کو اہل بغداد اور یہ عالم دین بھی دیوانہ کہتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آج تک آپ انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کی جا رہی ہے، کیوں؟ جواب دیا کہ میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، کیونکہ الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی چوم کر انہیں اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ پارہ 11 سورہ توبہ کی 128ویں آیت ہے، اور اس آیت پر سورہ توبہ مکمل ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے انہیں سینے سے لگایا، ان کی پیشانی چوم کر انہیں اپنے پہلو میں اس لیے بٹھایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑتا ہے۔ بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج اللہ کے محبوب بندے سلسلے میں ہم جن کا ذکر خیر سنیں گے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ قادری سلسلے کے بہت اوائل کے بزرگ ہیں۔ قادری سلسلہ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شروع ہوا ہے، لیکن یہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی مشائخین میں سے ہے۔ ایسی شخصیت ہے اور جن کا ابھی میں نے درود پاک کی فضیلت پر ایک واقعہ سنایا، حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یہ بھی قادری سلسلے کے ہی بزرگ ہیں اور بہت اوائل کے بزرگ ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج ہمارے سلسلے میں ہم اسی مبارک شخصیت کا، جن کا ابھی آپ نے درود پاک پڑھنے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو محبت کا اظہار فرمایا، جو واقعہ ابھی آپ نے سنا، یہی مبارک شخصیت کا آج انشاءاللہ ہم ذکر سنیں گے۔ علمی شخصیت ہے اور ولایت کے منصب پر فائز ہے، پیر صاحبان میں سے ہیں اور بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والی شخصیت ہے کہ انہوں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لی، اور کیسی بے رغبتی یہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ پہلے ان کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مریدین و طالبین کو روزانہ پڑھنے کے لیے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کا جو شجرہ شریف عطا فرمایا ہے، اس میں حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے یوں دعا کی گئی ہے۔ امیر اہل سنت نے اپنے اس شجرے کے منظوم اشعار میں یہ شعر لکھا ہے۔ یہ شعر اس میں یہ شعر شامل ہے کہ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ آئیے پہلے تو اس اشعار کے مشکل الفاظ، پھر یہ اشعار، یہ شعر جو ہے اس کے کیا معنی ہے، اس کی تشریح بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس کے مشکل الفاظ، پہلے تو آپ نے جو سنا کہ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ واسطے کا مطلب ہوتا ہے بحر شبلی، تو یہ جو بحر ہیں، بحریں، اس کا مطلب ہوتا ہے واسطے۔ پھر شیر حق، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک کے شیر۔ دنیا کے کتوں یعنی دنیا کے حریص، جن کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، اور بے ریا یعنی جس کے دل میں ریا نہ ہو، جو بندہ مخلص ہے اسے کہتے ہیں بے ریا، تو مخلص بندہ۔ اب اس کے یہ جو شعر تھا، اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ پاک، حضرت ابو بکر شبلی جو تیرے نیک و پرہیزگار بندے اور شیر ہیں، ان کے واسطے مجھے دنیا کے حریصوں اور لالچیوں سے بچا، مجھے ان کے خلیفہ حضرت شیخ عبد الواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ کے صدقے ایک ہی در کا مخلص غلام بنا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظیم عاشق صحابہ، وہ رسول مجتبی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی عاشق ہیں، صحابہ کے بھی عاشق ہیں، اور اہل بیت کے بھی عاشق ہیں۔ انہوں نے ایک طویل عربی شجرہ بصیغہ درود شریف تحریر فرمایا ہے۔ اس میں حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر اس طرح کرتے ہیں۔ آپ نے جو درود پاک کے انداز میں جو شجرہ لکھا ہے، اس میں ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر یوں کرتے ہیں: اللہم صلی وسلم وبارک علی وعلیہم وعلی المولا الشیخ ابی بکر شبلی، ابی بکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اے اللہ پاک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اصحاب پر اور شیخ و مولا حضرت ابو بکر شبلی پر درود و سلام بھیج اور برکت نازل فرما۔ تو امیر اہل سنت نے بھی اپنے شجرے کے اشعار میں ان کا ذکر کیا۔ اعلیٰ حضرت نے جو عربی شجرہ بس صیغہ درود شریف جو لکھا ہے، اس میں بھی ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت جو ہے، یہ 247 ہجری میں 247 ہجری میں بغداد شریف کے قریب سامورہ نامی علاقے میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام جو ہے وہ حقیقی نام جعفر، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ آپ کا حقیقی نام شبلی نہیں تھا، بلکہ آپ کا حقیقی نام جعفر تھا، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ پھر شبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ شبلہ یا شبیلہ کے علاقے میں رہنے کی وجہ سے آپ کو شبلی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک علاقہ ہے بغداد شریف کا، یہاں یہ علاقے کا نام ہے شبلہ۔ یہاں کے آپ باشندے تھے، آپ یہاں کے رہنے والے تھے، تو اس شہر کی نسبت سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ شبلی لگایا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش بغداد شریف میں ہوئی، 247 ہجری میں ہوئی۔ لیکن آج ہم ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا انتقال 27 ذوالحجۃ الحرام 334 ہجری میں بغداد شریف میں ہوا۔ اور آج ناظرین اکرام، ماہ ذوالحج کا مہینہ بھی ہے، اور ماہ ذوالحج کی آج 23ویں شب ہے، اور آج سے صرف 4 دن کے بعد انشاءاللہ عز و جل حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جائے گا، کہ آپ کے یہ انتقال کی تاریخ ہے 27 ذوالحجۃ الحرام۔ اس لیے آج ہم اللہ کے محبوب بندے سلسلے میں ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ ان کی تاریخ یاد رکھیے گا، 27 ذوالحج جب آئے تو ان کے نام سے فاتحہ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ برکتیں ملے گی۔ ان کا انتقال بغداد میں ہوا، اور بغداد شریف ہی میں آپ کا مزار فائز الانوار موجود ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک کے مبارک نام سے بڑی محبت تھی۔ جہاں کہیں لفظ اللہ لکھا دیکھتے فوراً چوم لیتے۔ آپ کو اللہ کے نام سے بڑی محبت تھی، اور آپ بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں بازار جاتا ہوں تو وہاں موجود لوگوں کی پیشانی پر سعید یعنی خوشبخت اور شقی یعنی بدبخت لکھا ہوا پڑھ لیتا ہوں۔ آپ کو کشف حاصل تھا کہ آپ جس کو بھی دیکھتے تو اس کی پیشانی پر وہ شخص بدبخت ہیں یا خوشبخت ہیں، وہ آپ کو نظر آ جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بہت سارے واقعات ہیں، جو نصیحت کے ہزاروں مدنی پھول اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ آئیے کچھ واقعات اور پھر ان سے کچھ مدنی پھول آپ کو میں عرض کرتا ہوں۔ جیسے میں نے ابتداءً آپ کو عرض کیا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے بے رغبت شخصیت تھی۔ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی۔ اس کا
واقعہ کیا ہے کہ آپ کو دنیا سے بے رغبتی کیسے حاصل ہوئی؟ اس کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 30 سال تک 30 ایئرس علم دین حاصل کر کے فقہ و حدیث میں بلند مقام پایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مذہبی اعتبار سے مالکی تھے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے حنفی کہلاتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پیروی کرنے والے شافعی کہلاتے ہیں، ایسے ہی امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو پیروی کرتے ہیں یہ لوگ مالکی کہلاتے ہیں، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی مالکی تھے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب معطا امام مالک آپ کو زبانی یاد تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو والد محترم تھے، یہ بادشاہ کی طرف سے ایک علاقے کے امیر مقرر تھے۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد جب آپ کی علم کی تکمیل ہو گئی، علم دین کی، تو علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو بھی والد محترم کی طرح نہاوند کی گورنری کا عہدہ ملا۔ نہاوند ایک علاقے کا نام ہے، آپ وہاں کے گورنر مقرر کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ اس وقت کے بادشاہ نے تمام امراء کو اپنے ہاں بلا کر سب کو قیمتی لباس دیا، اور سب کو قیمتی لباس دیا۔ اتفاق سے ایک امیر شخص کو چھینک آئی تو اس نے بادشاہ کی طرف سے ملنے والے اس قیمتی لباس سے اپنی ناک صاف کر لیا۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا، اس نے اس امیر شخص کو معزول کر دیا اور اس سے وہ قیمتی لباس بھی لے لیا۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ کے پاس، جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ بادشاہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بادشاہ، تو ایک مخلوق ہے، اللہ پاک نے تیری تخلیق فرمائی ہے، تو یہ بات پسند نہیں کرتا کہ تیرے دیے ہوئے انعام کی کوئی بے ادبی کرے، تجھے یہ پسند نہیں، تو سارے جہان کے مالک اللہ عز و جل نے مجھے اپنی دوستی کی نعمت سے نوازا ہے، تو وہ کب پسند کرے گا کہ میں اس کی اس عظیم نعمت کو ضائع کروں؟ مجھے تو اللہ پاک نے علم دین دیا ہے، اور میں حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب معطا امام مالک کا زبانی یاد کرنے والا شخص ہوں، پھر اللہ پاک نے مجھے اپنی ولایت دیا ہے، تو وہ یہ کب پسند کرے گا کہ میں اس کی نعمت کو یوں ہی ضائع کر دوں؟ جب تو ایک انسان ہے، تو ایک مخلوق ہے، جب تجھے یہ چیز پسند نہیں کہ تیرے تحفے کو کوئی ضائع کرے، تو رب تبارک و تعالیٰ کیسے پسند کرے گا کہ اس کی نعمتوں کو کوئی ضائع کرے؟ یہ فرما کر آپ وہاں سے باہر آئے اور عہدے کی، اور جو عہدہ آپ کے پاس تھا اس کو خیر آباد کہہ کر حضرت خیر النساج رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں حاضر ہو کر توبہ کر لی۔ شاعر کہتے ہیں نا کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں۔ تو آپ نے گورنری کا جاب، گورنری کا منصب، گورنری کا عہدہ یہ ٹھکرا دیا، اور ایک اللہ کے ولی حضرت خیر النساج رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں پہنچے۔ انہوں نے آپ کو وقت کے بہت بڑے ولی کامل، اولیاء اکرام کے سردار حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا فرمایا کہ آپ جنید بغدادی کی خدمت میں چلے جائیں۔ آپ نے، یعنی حضرت امام ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خوب عبادت و ریاضت کی، پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اپنے سلسلے کی خلافت سے بھی نواز دیا۔ ان کا منگتا پاؤ سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیا۔ دنیا کا تاج یعنی عہدہ، وہ منصب،
اور منعم کا مطلب ہوتا ہے نعمتوں والے، نعمتوں والے۔ یہ اب یہ شعر کا میں مطلب آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ شرح یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، شرح کلام رضا یہ ہے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ رسالت کا فقیر دراصل سب سے بڑا امیر ہے، کہ وہ دنیا کے بڑے بڑے عہدوں جسے حاصل کرنے کے لیے لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں، انہیں اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر پھر یہ کہتا ہے کہ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دوسرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پر نصیب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کی فقیری کا مل جانا گویا کہ میرا نصیب رفعتوں پر ہے، اونچے مقام پر ہے۔ اب آپ نے سنا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح دنیا کے منصب اور جاہ و جلال، حشمت، عہدہ، منصب، عزت جو آپ کو دنیاوی مل رہی تھی اس کو ٹھوکر مار دی، اور دین کی راہ میں اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہ کر عبادت و ریاضت کی زندگی اختیار کر لی۔ پھر آپ کو دنیا سے اس قدر بے رغبتی ہو گئی کہ آپ جب بھی دنیا میں پھنسے ہوئے کسی آدمی کو دیکھتے، یعنی ایسے شخص کو دیکھتے جو دنیا دار ہیں، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سجدے میں چلے جاتے اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہو کہ یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تم کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھو، کسی کو تم پریشانی میں مبتلا دیکھو، تو یوں کہو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جس کے دل میں دنیا کی محبت تھی، جو دنیا دار تھا، آپ کے نزدیک وہ کسی مصیبت میں مبتلا شخص ہے۔ اسی لیے آپ مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھ کر پڑھنے والی دعا پڑھا کرتے تھے۔ ایسی شخصیت تھی کہ دل میں دنیا کی محبت بھی نہیں تھی، اور جب کسی دنیا دار کو دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ ایک مقام پر حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی مالدار شخص کو دیکھتے، دنیا دار شخص کو دیکھتے، تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک العفو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والعقبہ، یعنی اے اللہ پاک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ دنیا دار کو دیکھ کر آپ یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ مجھ سے دنیا دور رہے، میں دنیا کی محبت میرے دل میں نہ آئے، مجھے دنیا سے بچائے رکھ، اس کی آپ دعا کیا کرتے تھے۔ پھر جب دنیا سے انسان بچے گا تو کرے گا کیا؟ جب دنیا سے بچے گا، اس کے دل میں جب دنیا کی محبت نہیں ہوگی تو پھر دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، پھر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی۔ میں آپ کو ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے کیسی محبت تھی، میں وہ واقعہ عرض کرتا ہوں، تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکیں گے کہ انہیں پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی محبت ہوگی۔ پھر اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہیں کیسی محبت ہوگی۔ حضرت عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، مسواک آپ کے پاس نہیں تھی، مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی۔ اس پر آپ نے 1 دینار
اور دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، تو آپ نے 1 دینار خرچ کر کے مسواک خرید کر مسواک کی۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ مسواک کے لیے انہوں نے ایک سونے کا سکہ خرچ کر دیا، تو عرض کرنے لگے کہ حضور آپ نے یہ بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، اتنی بھی مہنگی مسواک کہیں لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ پاک کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر بروز قیامت اللہ پاک نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تمہیں مال کی ایسی محبت تھی کہ میرے محبوب کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تم نے اپنا مال خرچ نہیں کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے اس لیے، آپ کہتے ہیں کہ اس لیے میں نے اتنی مہنگی مسواک خرید کر اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اب ہم غور کریں کہ اپنے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے اولیاء اکرام، بہت سارے لوگ قادری سلسلے میں مرید ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے قادری سلسلے کے بہت شروع کے اوائل کے بزرگ ہیں۔ آپ نے جیسے سنا کہ یہ 247 ہجری میں پیدا ہوئے اور 334 ہجری میں انہوں نے پردہ کیا، یعنی یہ دوسری ہجری کے دوسری صدی کے یہ بزرگ ہیں۔ کیسا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ان کا جذبہ تھا۔ اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہمارے لیے تو بہت ساری سنتیں آسان ہے کرنا، جیسے آج مسواک ہی کی سنت لے لے، شاید 10 سے 15 روپے کی مسواک آتی ہے، لیکن آج ہم غفلت کا شکار ہیں، ہم مسواک خرید کر مسواک نہیں کرتے۔ امامہ کی سنت، پھر آپ اس پر غور کر لیں کہ امامے کی سنت پر عمل کرنا آج کتنا آسان ہے۔ امامہ شاید 200 یا 250 روپے کا امامہ مل جائے گا، لیکن آج ہم امامے کی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ پھر ایسے ہی سلام کرنا، یہ تو اس پہ تو کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، لیکن آج ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا سلام کرے، اس چیز کی کوشش نہیں کرتے کہ میں پہلے سلام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 90 رحمتیں حاصل کروں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ بتائی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منکسر المزاج تھے کہ چھوٹے بڑے جن کے پاس سے گزرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے، یعنی پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ ہم ایک ایک سنت کو اس طرح سے ہم غور کرتے چلے جائیں۔ لیکن میرے پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم بزرگوں کی سیرت تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کی سیرت کو اپنے اندر نہیں لاتے، ان کی سیرت پر عمل کرنا ہم شروع نہیں کرتے۔ کب کریں گے؟ ابھی کرنا پڑے گا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور ان بزرگوں کی سیرت پر چلنا ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی ہماری بہتر ہوگی۔ اس لیے بزرگوں کی سیرت پر چلنے کا اپنا معمول بنائیے۔ میں آپ کو، میرے پاس میں اور واقعات لکھے ہیں، لیکن سلسلے کا وقت ختم ہونے کی طرف ہے۔ میں آپ کو حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ فرامین سناتا ہوں۔ بزرگوں کے اقوال انسان کی زندگی میں دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے بہت کارآمد ہوتے ہیں۔ 6 فرامین میں سے کچھ فرامین آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، شکر نعمت کو مد نظر رکھنے کا نام نہیں، بلکہ نعمت عطا فرمانے والے کو پیش نظر رکھنے کا نام ہے۔ کیسی پیاری بات فرمائی، شکر نعمت کو مد نظر رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نعمت عطا فرمانے والے کو پیش نظر رکھنے کا نام ہے۔ بعض اوقات انسان کو نعمتیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن اس کے نزدیک وہ نعمت ہے یا نہیں ہے، یہ ہماری سوچ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ نعمت اگرچہ نعمت ہے، لیکن وہ ہماری سوچ میں اگر نعمت نہیں ہے تو ہم شکر نہیں ادا کرتے۔ اگر ہماری توجہ نعمت پر ہونے کی جگہ جس نے ہمیں نعمت دی ہے اس کی طرف ہوگی کہ میرا خالق مجھے بہت دینے والا ہے، میرا رب مجھے بہت عطا فرمانے والا ہے، تو ہماری زبان پر کلمہ شکر آئیں گے۔ یہ آپ فرماتے ہیں۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ جو تیرے لیے ہے وہ تجھ کو ضرور ملے گا، اور جو تیرا نہیں وہ کوشش سے بھی نہ ملے گا۔ تو جو تیرا ہے وہ تجھے مل کر رہے گا، جو تیرے نصیب کا رزق ہے وہ تجھے ملے گا، اور جو تیرے نصیب میں نہیں ہے وہ تجھے نہیں ملے گا۔ ایسے ہی ہر ایک نعمت کو لیا جا سکتا ہے۔
کسی بھی چیز کو لیا جا سکتا ہے کہ جو بندے کے نصیب میں ہے وہ اسے مل کر رہے گا، اور جو اس کے نصیب میں نہیں ہے چاہے کچھ بھی کر لے، کتنی ہی کوشش کر لے، کتنے ہی ہاتھ پیر مار لے، وہ چیز اس کے نصیب میں نہیں ہے تو نہیں مل کر رہے گی۔ آج لوگ داڑیاں منڈا دیتے ہیں صرف یہی سوچ کر کہ اگر داڑھی رکھوں گا تو شادی نہیں ہوگی، کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ تو یہ اس چیز کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ جو میرے نصیب میں ہے، جو میرے لیے ہے، وہ مل کر رہے گا، وہ ضرور مل کر رہے گا۔ پھر اگر چاہے داڑھی منڈا لے یا کچھ بھی کر لے، اگر نصیب میں نکاح نہیں ہے تو کتنا ہی شیو کلین رہے، کتنا ہی اچھا بن ٹھن کر، اچھا تو ایسا شخص ہوتا نہیں ہے جو داڑھی منڈا دے، لیکن کتنا ہی بظاہر خوبصورت بن جائے، اگر نصیب میں نکاح نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ تو جو تیرا نہیں، پھر وہ لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی تیرا نہیں ہو سکتا۔ اور بھی ہیں، خیر وقت ہمارا پورا ہوا ہے۔ میرے پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، بزرگوں کی سیرت کو سنتے تو ہیں، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں عمل میں بھی لائے، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اس کا فائدہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پھر ہم آنے والی جمعہ کو کسی اور اللہ کے محبوب بندے کا اور ان کی زندگی کے واقعات کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے، انشاءاللہ ان کی زندگی سے نصیحت کے مدنی پھول چنیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہیں، اپنے بزرگ، اپنے نیک بندوں کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا